رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آئیں، نبی پاک کی ذمہ لگایا میرے رب کریم نے، حضور نے کھول کے دین بتانا ہے۔ لیکن رسول پاک سے جب انہوں نے کچھ ایسے مسائل پوچھے جو عورت کی پاکی پلیدی سے متعلقہ تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور جواب دے رہے تھے، اور نبی کا درجہ امت کے لیے باپ کا درجہ ہے، باپ کا درجہ ہے۔ وہ باپ سے بیٹی سوال پوچھ رہی ہے اور حضور جب جواب دے رہے ہیں اس خاتون کو، اور حضور نے ہی تو بتانا ہے اور ذمہ بھی ہے۔ لیکن جب کریم رسول بتا رہے تھے نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے باتیں کرتے کرتے اپنے دونوں دستے مبارک اپنے چہرے پہ رکھ لیے، حضور نے آنکھیں چھپا لی، کیونکہ وہ بات اس طرح کی تھی۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، یعنی دو دوست مل کے بیٹھے ہیں تو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو اس طرح کی غلط گالیاں دے رہے ہیں، کہتے نہیں ہم فرینک ہیں۔ یہ بے تکلفی نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ آپ نے شرم و حیا کو اتار دیا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض ائمہ پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے پاس دلیل ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورۃ امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا، تو نے دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ۔